بی جان کی تیسری مرتبہ کہنے کے بعد اس نے بددل ہو کر ان کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ بدمزگی اس کے پورے چہرے پر پھیل گئی اور اس کا حسین چہرہ لمحے بھر کے لیے بی جان کی نظروں میں قید ہو گیا۔ وہ ان کا حسین ترین شہزادہ تھا جو اس وقت منہ بنا کر ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ بیٹا، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تمہاری ہونے والی منگیتر ہے اور منگنی کے لیے ڈریس ہی تو پسند کرنا ہے۔ جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ جہاں ساری شاپنگ مکمل ہو چکی ہے وہ منگنی کے ڈریس بھی خود ہی ڈیسائیڈ کر لے گی۔ میری کیا ضرورت ہے بی جان؟ اگر اس وقت بی جان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو صاف انکار کر دیتا، لیکن یہاں انکار کے باوجود گنجائش باقی تھی، اس لیے اس بار بی جان نے خاموشی اختیار کرتے ہوئے تسبیح اٹھا لی، اور یہی اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ بی جان جب اس کی بات پر خاموش ہو جایا کرتی تب سے بی جان کی ناراضگی کا خدشہ لاحق ہو جاتا، اور یہ ناراضگی تو کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے آگے بڑھ کر ان کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ ٹھیک ہے، جا رہا ہوں، لیکن صرف 1 گھنٹے کے لیے۔ بادل نخواستہ وہ مان گئے اور بی جان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جیتے رہو، جاؤ۔ ان کے شفیق چہرے پر محبت بھرا بوسہ سبد کرتے ہوئے ہی وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن دیر تک بی جان نے اس کی موجودگی کو پورے کمرے پر چھایا ہوا محسوس کیا تھا۔ وہ تھا ہی ایسا، جس منظر کے قریب آتا اس پورے منظر پر چھا جاتا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہر چیز اس کے رعب و دبدبے کا شکار ہو چکی ہو، جیسے اس ٹھہرے ہوئے شہزادے کی آن بان دیکھنے کے لیے ہر چلتی ہوئی چیز ٹھہر جائے۔ گاڑی سلیم پیلس کے سامنے رکی۔ گارڈ نے فوراً دروازہ کھول دیا تھا۔ اپنے کندھے پر شال درست کرتے ہوئے وہ اندر آیا، ہمیشہ کی طرح پتھریلے سنجیدہ تاثرات جنہوں نے اس کے چہرے کو مزید سخت بنا دیا تھا۔ روشن پیشانی، سلجھے ہوئے بال، کڑکتا ہوا لباس اور کندھے پر رکھی شال، یہی تو سردار بالاج کی شان تھی جو کبھی بھی اسے کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتی تھی۔ گارڈ نے سر جھکایا، یہ ان کی تعظیم کا ایک طریقہ تھا، لیکن چاہنے کے باوجود مسکراہٹ اس کے چہرے کو چھو نہیں سکی۔ ایک نرم نظر اس پر ڈال کر گویا اس نے اس کی تعظیم کو تسلیم کر لیا تھا۔ مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ اس کی خوشبو نے پورے سلیم پیلس کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ یہاں آ چکا ہے، اور یہی اڑتی اڑتی خوشبو اندر زرتاشا سلیم کے کمرے تک پہنچتے ہوئے اس کی مقرری کو مزید ہوا دے گئی تھی۔ اٹھلاتے ہوئے اس نے شانوں پر پڑے ہوئے بالوں کو جھٹکا تھا۔ دیکھ لو، بالآخر اسے آنا ہی پڑا۔ زرتاشا سلیم کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا، چاہے پھر وہ سردار بالاج ہی کیوں نہ ہو۔ کل سردار بالاج کے ساتھ اس کی منگنی تھی۔ منگنی کی ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھی اور عین وقت پر اس نے کہہ دیا کہ وہ بالاج کے ساتھ جا کر ہی منگنی کا جوڑا پسند کرے گی، اور اس کی ضد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سب نے بالاج کو قائل کرنا شروع کر دیا کہ وہ ہر صورت زرتاشا کو لے جائے، کیونکہ اب وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ جو پہلے ہی اس رشتے سے ناخوش تھا، اسے کیا پسند تھا زرتاشا جیسی لڑکیوں کے ساتھ ایسا رشتہ، لیکن پھر گھر والوں کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن اب زرتاشا کی ایسی بیجا ضد اس کا خون کھولا رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا آج اگر اسے ساتھ لے کر جائے گا تو اچھا خاصا دماغ ٹھکانے لگا دے گا، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آج مقدر اسے جس دورائے پر لا کر کھڑا کر دینے والا ہے، اس کے بعد اس نے خود ایک نئے راستے کا باسی بن جانا ہے۔ وہ ان راستوں پر چل نکلے گا جن پر چلنے کا کبھی سردار بالاج نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ کافی دیر وہ سلیم شہزاد اور شائستہ بیگم کے پاس ہی بیٹھا رہا، جو رشتے میں اس کی خالہ اور خالو تھے اور عنقریب اس کے ساس سسر کے درجے پر فائز ہونے والے تھے۔ اور بالآخر اکتاتے اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی۔ زرتاشا کو بلا دیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں اس نے کسی کا لحاظ نہیں کیا تھا، اور سارے رشتہ داروں کو ہی اس کے لہجے کی عادت تھی۔ سو چہرے پر ایک مسکراہٹ سجاتے ہوئے سامنے بنی ہوئی سیڑھیوں سے اس نے مہرو کو اترتے دیکھا تھا، اور پھر مہرو کے پیچھے آہستگی سے قدم اٹھا کر سیڑھیاں اترتی ہوئی اس لڑکی کو لمحے بھر کے لیے اس کی نظریں مہرو سے پھسلتے ہوئے پیچھے آتی لڑکی پر جم سی گئیں۔ ایک لمحہ، دوسرا لمحہ، اور پھر نہ جانے کتنے لمحے سرکتے چلے گئے۔ وہ کسی کو خاطر میں نہ لانے والا شخص دوپٹے کے حالے میں مقید اس چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وقت جیسے کسی نے قید کر لیا، اس کی نظروں کو جیسے کسی سحر نے جکڑ لیا۔ اسے یوں لگا تھا جیسے اس کی نظروں کا تھم جانا بنتا ہے۔ سرخ و سفید رنگت کے چہرے کو دوپٹے کے بنی ہوئے حجاب میں لپیٹتے وہ نظریں جھکائے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ مہرو کی آواز اسے اس خواب سے کھینچ کر باہر لے آئی۔ السلام علیکم بالاج بھائی، آج اس حویلی کو کیسے رونق بخش دیا آپ نے؟ مہرو کی چہکتی آواز پر ہلکا سا مسکرایا، لیکن مسکرانے کی وجہ کوئی اور تھی۔
ایسا لگا جیسے اس نے مہرو کی مکمل بات بھی نہیں سنی، اور پھر سے نظریں گھما کر اس چہرے کو دیکھا تھا جو لمحے بھر کے لیے نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے کے بعد دوبارہ اپنی نظروں کو چکا چکا تھا۔ مہرون شاید اس کی نظروں کا ارتکاز سمجھ لیا تھا، اسی لیے پلٹ کر پیچھے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ یہ نور العین ہے، میری دوست، اور نور العین یہ بالاج بھائی ہیں، زرتاشا کے ہسبینڈ ٹو بی، اور ہمارے کزن۔ صرف ایک لمحے میں اس کا دل چاہا تھا کہ اس لڑکی کے سامنے صرف وہ اپنا کزن کہہ کر اسے متعارف کرواتی۔ صرف ایک لمحے کے لیے اس کا دل بھٹکا تھا کہ اس کے ساتھ کم سے کم اس لڑکی کے سامنے زرتاشا کا ذکر نہ چھیڑا جاتا۔ سلیم صاحب بھی انہیں لڑکیوں کی طرف متوجہ تھے۔ وہ ہلکا سا جھکی اور سلیم صاحب نے اپنا شفیق ہاتھ اٹھا کر اس کے سر پر رکھا تھا۔ اس نے اجازت طلب نظروں سے مہرو کو دیکھا اور پھر دروازے کی جانب پلٹ گئی۔ وہ بے حد حسین نہیں تھی، لیکن کچھ ایسا تھا جو وہ دروازے تک اس کی پشت کو گھورتا رہا، جب تک اس کی نظریں دوبارہ پلٹ کر ایک بار پھر آنے والی زرتاشا پر نہیں جمی۔ وہ چلتے اس کے قریب آ رہی تھی، ٹائر جینس پر ڈھیلی ڈھالی شرٹ اپنے لہراتے بالوں کو شانوں پر بکھیرے، چہرے پر میک اپ کی تراش خراش اور ایک بولڈ سی سمائل کے ساتھ وہ جیسے اسے جتاتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر مسکرائی۔ وہ فوراً سے نظر انداز کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، اور شاید زرتاشا کو اچھا نہیں لگا تھا اس کا نظر پھیر لینا۔ اسے کہاں عادت تھی ایسے نظر انداز ہونے کی؟ وہ ایسی لڑکی تھی جو کسی بھی محفل میں جاتی تو محفل کی جان بن جاتی، جسے لوگ پلٹ کر دیکھا کرتے تھے۔ اس کی مغروریت اور انا کے چرچے اس قدر بلند تھے کہ حسین سے حسین لوگ اس کے قریب آنے سے کتراتے، اور یہاں یہ شخص تھا جس نے صرف ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر نگاہوں کو پھیر لیا۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوئی، لیکن اس وقت اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے سب کو خدا حافظ کہتے ہوئے اس کے ساتھ ہی چل پڑی۔ گاڑی میں بیٹھتے اس خاموش سے شخص کو اس نے خود سے مخاطب کیا تھا۔ تو آپ کو آنا ہی پڑا سردار صاحب، دیکھیں پھر میری ضد کمال کر گئی ہے، کندھے جھکاتے اس نے عجیب بے نیازی سے کہا، جب اس شخص نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے کوئی بھی چیز قائل نہیں کر سکتی، صرف بی جان کی محبت کے بغیر، اور میں یہاں صرف بی جان کے کہنے پر آیا ہوں۔ ٹھنڈا ٹھار لہجہ، سنجیدہ مزاج اور نظریں اس وقت زرتاشا کے چہرے پر نہیں تھیں۔ اس کے چہرے کی رنگت فوراً بدل گئی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ شخص کو کھڑی کھڑی سنا دے، لیکن ایسا ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ آخر کتنی منتوں اور مرادوں کے بعد اسے سردار بالاج ملنے جا رہا تھا، اور اپنی کسی بھی بے وقوفی کے زیر اثر وہ شخص کو گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ سارے بدلے پس پش ڈالتے اس نے لبوں کو کونا کھینچ کر مسکراتے اس انا میں مبتلا شخص کو دیکھا تھا، جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہو کہ وہ شان بے نیازی سے زندگی گزارنے والا شخص اب اس کی قید میں آ جائے گا۔ یہ صرف اس کی ضد، انا اور مغروری تھی جو اس شہزادے صفت انسان کو اپنی قید میں کرنا چاہتی تھی، اپنے زیر اثر، تاکہ اسے جتا سکے کہ زرتاشا سلیم جس چیز کی بھی خواہش کرتی ہے وہ اسے کبھی ادھورا نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ پورا راستہ اسے اپنی باتوں سے آگاہ کرتی آئی تھی، منگنی کی تیاریاں، ڈریسنگ، مستقبل کے حالات، اپنے خوابوں کا تذکرہ، لیکن اس کا ذہن بری طرح جنجلایا ہوا تھا۔ بظاہر تو وہ پرسکون ہو کر اس کی ساری باتوں کو سن رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کے ذہن کو اس قدر قید کر دیا گیا جو اس سار سے ہی نہیں نکل رہا تھا۔ کیا بتایا تھا نام مہرو نے؟ ہاں، نور العین۔ اس نے ذہن پر زور دے کر اس کے نام کو یاد کر لیا۔ نور العین؟ وہ ہلکا سا بڑبڑایا، اور زرتاشا نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا، کچھ کہا آپ نے؟ اور اس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ مہرو اور زرتاشا کی نیچر میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور اسی فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے مہرو نے کسی ایسی لڑکی سے دوستی کر لی ہوگی۔ وہ دیکھنے میں کسی بڑے گھر کی لڑکی نہیں لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی سلجھی ہوئی بے حد حیادار نظریں اس نے مشرقی لڑکی کو حسن کے رنگوں میں رنگے ہوئے حیا بردار پردے میں لپٹ کر پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اور اس وقت اس کا دل جس قدر بوجھل ہو رہا تھا ناقابل بیان تھا۔ زرتاشا اپنی مرضی سے ڈریس سلیکٹ کر لیا اور بار بار اسے دکھا رہی تھی۔ ٹرائی کرنے کے بعد مسکراتے اس کے سامنے آئی۔ اس نے چاہا تھا کہ بالاج کی نظریں اس کے نشیب و فراز پر جم جائیں۔ وہ گہرے گلے والا لباس اس کی بیگ سے اس کا جسم چھلک رہا تھا۔ اس نے بھرپور کوشش کی تھی کہ اپنی دودھیا رنگت سے اس شخص کو اپنی جانب متوجہ کر لے، لیکن وہ موبائل پر ہی بزی رہا۔ بادل نخواستہ اس نے منہ بسوڑتے ہوئے سیل گرل کو اشارہ کر دیا کہ اس ڈریس کو پیک کر لے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ واپس اسے پیلس کے سامنے چھوڑ کر واپسی کے لیے مڑ چکا تھا۔ دل بہنگم سی سوچوں میں مبتلا تھا۔ اس کے پاس آج رات ہی اور اگلی صبح کل شام اس کی منگنی کی تقریب تھی، اور وہ کسی اور کے نام ہو جاتا اور اس وقت
اندر جتنی گھٹن پھیلی ہوئی تھی مسلسل اسے کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سردار بالاج سردار شہاب کا بیٹا، خان گروپ آف انڈسٹری کا اکلوتا وارث، جس کے دل پر آج تک کسی نے براجمان ہونے کا خطرہ مول نہیں لیا تھا، آج ایک ایسی لڑکی جو صرف ایک لمحے کے لیے اس کے سامنے آئی اسے بےتاب کر گئی۔ رات بھر نہ جانے کتنی دیر بالکنی کے سامنے سگریٹس پھونکتا رہا۔ کوئی تھا جس نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ آج تک نہ جانے کتنی لڑکیوں سے متعارف ہوا، لیکن اس نے کبھی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، نہ ہی وہ لڑکیوں کا شدائی تھا۔ ایک عرصہ اس نے بیرون ملک گزارا تھا، لیکن وہاں بھی اس نے اپنی حدود کو مقدم رکھا۔ اپنے غیر مہذب دوستوں کے درمیان بھی بیٹھ کر اس نے اپنے مہذب رویے کو کبھی نہیں چھوڑا تھا، لیکن اس میں دل جس بغاوت پر اترا ہوا تھا، وہ بغاوت اسے عجیب سی اذیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ اور اگلے ہی روز مہرو کی یونیورسٹی پہنچ چکا۔ اسے اندازہ تھا وہ لڑکی مہرو کی یونیورسٹی میں ہی پڑھتی ہے، اور جس وقت آف ہوا اس وقت اس نے مہرو سے ملاقات کی۔ یہ بھی اس کی چال بازی تھی کہ مہرو کے ساتھ ہی باہر آئی۔ مہرو اس کی جانب مڑی، لیکن وہ دور کھڑے موٹر سائیکل سوار شخص کی جانب مڑ گئی اور کچھ دیر کے بعد اس کے پیچھے بیٹھ کر ایک انجانی سی راہ پر نکل گئی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر اپنی نظروں سے اس کا پیچھا کرتا رہا، اور پھر اس نے ڈرائیور کو یہ ذمہ داری سونپ رکھی تھی۔ ایک لمحے میں ہی اس کی تصویر بنا چکا تھا، اور یہ تصویر اب اس کے کام آنے والی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اپنی مرضی سے وہ زرتاشا کے ساتھ منگنی کے لیے تیار ہوا تھا، اور اب وہ ایسی راہ کا انتخاب کر رہا تھا جو اسے صرف اور صرف بغاوت کی طرف لے کر جاتی تھی۔ شہاب صاحب یہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ آسیہ بیگم تو ہمیں بھر میں بھڑک جائیں گی، پوری حویلی سر پر اٹھا لی جائے گی، اس کے سارے تعلقات ختم کر لیے جائیں گے، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے وہ تصویر اپنے مینیجر کے حوالے کرتے سے کہا تھا کہ وہ 2 گھنٹے کے اندر اندر اس لڑکی کے بارے میں ساری معلومات چاہتا ہے، اور ٹھیک 2 گھنٹوں کے اندر اندر سارا بایو ڈاٹا اس کے سامنے رکھا تھا۔ نور العین شاہ نواز کسی معمولی سے شخص کی بیٹی، 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن، دونوں بھائی شادی شدہ تھے اور اپنے اپنے علیحدہ گھروں میں رہتے تھے، اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ باپ نے ایک چھوٹا سا جنرل اسٹور بنا رکھا تھا، اور وہ یہ مڈل کلاس فیملی اپنی زندگی پرسکون طریقے سے گزار رہی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کی پرسکون زندگی میں ایک ایسا طوفان جنم لینے والا ہے، جو طوفان جنہیں وہ چاہ کر بھی نہیں بھلا پائیں گے۔ فلیٹ کے اس کمرے میں مسلسل اپنی نظریں اس معصوم لڑکی کی تصویر پر جما کر بیٹھا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی لڑکی یوں مجھ پر حملہ کرے گی۔ نور العین، تم یقیناً میری نظروں کا نور بن چکی ہو۔ اگر میں تمہیں نہیں پاؤں گا تو اندھا ہو جاؤں گا، اور سردار بالاج کو کچھ بھی اندھا نہیں کر سکتا۔ کچھ تھا جو اس کے انا پر بری طرح بھاری پڑ رہا تھا۔ کوئی تھا جو اسے مسلسل چیلنج کرتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور وہ ارادہ کر چکا تھا اسے ہر صورت اس لڑکی کو حاصل کرنا ہے، اسے نظروں کے سامنے لا کر ایک لمحے کے لیے اپنے سامنے بٹھا کر اتنا عجیب بھر کر دیکھنا ہے کہ نظروں کی ساری پیاس بجھ جائے۔ اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کا دل ہر قسم کے خوف سے آزاد ہو گیا۔ شہاب صاحب کا خوف، آسیہ بیگم کے ٹوٹتے ہوئے رشتے، یا پھر خاندان بھر میں ہونے والی باتیں۔ اسے اگر کچھ چاہیے تھا تو نور العین شاہ نواز تھی، وہ لڑکی جس کی اٹھی ہوئی پلکوں کی جلمن نے ایک سردار کو زیر کر دیا، وہ جو شاید ٹھیک طرح سے دیکھ بھی نہیں پائی ہوگی کہ سردار بالاج کس خوف کا نام ہے، اور اب وہ خوف ساری زندگی اس پر مسلط ہونے والا تھا۔ وہ 19 سال کی چھوٹی سی لڑکی جو ایسے دوراہے پر لا کر کھڑی کر دینے والی تھی جس دوراہے کے متعلق اس نے کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ ساری تیاریاں اپنے عروج پر تھیں، ساری حویلی کو سجا دیا گیا، سب کچھ مکمل تھا، مہمان آ چکے تھے اور دولہا غائب تھا۔ کالز پر کالز کی جا رہی تھیں، اس کی ساری دوستوں کو آگاہ کر دیا گیا، لیکن وہ اپنے فلیٹ میں موبائل آف کیے لیٹا رہا۔ یہاں جس جگہ کے متعلق اس کے چند ایک دوستوں کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا، اور وہ جان ان دوستوں کو پہلے ہی منع کر چکا تھا کہ کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں بتائے گا۔ وہاں کیا ہو رہا ہے اسے اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ہاں، وہ اپنی چاہتوں، اپنی خواہشوں کے بارے میں اتنا پوزیسو تھا جتنا اس وقت بن رہا تھا۔ سلور کلر کی میکسی میں سجے ہوئے روپ کے ساتھ اس کا انتظار کرتی ہوئی زرتاشا کی رنگت لمحہ بالمحہ سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ دانت پیستے ہوئے اسٹیج سے اٹھی اور ہر چیز کو پاؤں کی ٹھوکر سے زمین پر گرا کر اندر چلی گئی۔ اتنی تذلیل اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی، اور وہ شخص اسے ایسی تذلیل سے دوچار کر چکا تھا جس کے بعد وہ اسے کبھی سکون سے رہنے نہیں دینے والی تھی۔ اپنے سارے زیورات کو نوچ کر اتارتے اس نے سارا سامان فرش پر گرا دیا۔ نہیں نہیں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے بالاج، تم لوگوں کے سامنے میرے امیج کو خراب نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں۔ اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے چیخ کر زمین پر بیٹھ گئی۔
تکلیف نہیں تھی اس کے سامنے، اس کی انا ٹوٹی تھی، ایک ضد تھی جس نے اس کی نسوں میں زہر انڈیل دیا، جو زہر سردار بالاج کی زندگی کو تباہ و برباد کر دینے والا تھا، جبکہ وہ پرسکون سا بستر پر گہری نیند کے مزے لوٹ رہا تھا۔ سارے گھر والوں کی نیندوں کو حرام کر کے وہ بے خبر شخص ہر بات سے بے نیاز تھا، یہ جانے بغیر کہ اگلی آنے والی صبح اس کے لیے کون سی قیامت لے کر آنے والی ہے۔ شہاب صاحب کے زناٹے دار تھپڑ نے بی جان کے دل کو دہل جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اپنے مضبوط قدموں پر جم کر کھڑا رہا۔ بابا، مجھے نہیں کرنی تھی یہ منگنی، اور میں پہلے ہی آپ کو انکار کر چکا تھا۔ عجیب بے نیازی تھی اسے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آسیہ بیگم فوراً آگے بڑھی اور اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے اسے صوفے پر بٹھا دیا تھا۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری وجہ سے ہماری کتنی بے عزتی ہوئی؟ تم جانتے ہو کہ شاید اس نے ہم سے تعلق ختم کر لیا، اس کی بیٹی کی زندگی کا سوال تھا۔ تم اتنی ضدی کیسے ہو سکتے ہو؟ پریشانی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ وہ کبھی بھی تصور نہیں کر سکتی تھی کہ ان کا بیٹا انہیں بڑی محفل میں ذلیل کر دے گا۔ ماما، میں پہلے بھی آپ کو انکار کر چکا تھا، انہیں صرف اپنی بیٹی کی ضد کا خیال تھا۔ پھر بھی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم جیسی مغرور اور ناپرست اولاد سے اولاد کا نہ ہونا بہتر ہے۔ شہاب صاحب یہ طعنہ اسے ہر بار دے دیا کرتے اور وہ بھی ہنس کر برداشت کر لیتا۔ شاید ان کی برداشت کی جب ختم ہو جاتی تب وہ اسے ایسے طعنے سے نوازتے تھے اور وہ پورے دل سے تسلیم کر لیا کرتا۔ آپ کے شوہر کی سرخ رنگت بتا رہی ہے کہ معاف کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ اپنی ماں کو چھیڑتے ہوئے ہلکا سا ہنسا۔ بی جان شہاب صاحب کے پیچھے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ جانتی تھیں کہ اس وقت وہ شدید غصے میں ہے۔ فضول باتیں مت کرو، تم نے حرکت ہی ایسی کی، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ماما پلیز ریلیکس ہو جائیں، آپ کی بہن ناراض نہیں ہوں گی، میری ذمہ داری ہے۔ نہ جانے کون سی ایسی چیز تھی جو اسے اس طرح پرسکون رکھتی تھی، لیکن پھر بھی تو مجھے بتاؤ کہ یہ سب کرنے کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا اور وہ مسکرایا اور پھر دیر تک مسکراتا رہا۔ وہ چونکتے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ نورالعین شاہ نواز، اس کے منہ سے نام سن کر انہیں عجیب سا جھٹکا لگا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ کون ہے؟ وہ پریشانی سے بڑبڑاتے ہوئے ابھی تک اس کے حسین چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ گھٹنوں پر کونیاں جما کر وہ اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر کے انہیں مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ محبت ہو گئی ہے آپ کے بیٹے کو؟ آپ کے لیے نہیں بہو لے کر آؤں گا، ایک ایسی بہو جسے دیکھ کر آپ ماشاءاللہ کہہ اٹھیں گی۔ وہ فوراً صوفے سے اٹھ کر ہی، خدا کا واسطہ ایسی باتیں مت کرو، اگر تمہارے بابا نے سن لیا تو قیامت آ جائے گی۔ وہ ایسے ہی اپنی بیٹی کی باتوں سے خوفزدہ ہو جایا کرتی تھیں۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، آپ کو یقین کر لینا چاہیے۔ صبح آپ کے شوہر نامدار کو لے کر جاؤں گا تاکہ میرے رشتے کی بات کریں اور پھر جلد سے جلد نکاح، آپ کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ اسے عجیب سے خوفزدہ نظروں سے دیکھ کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے پلٹ کر کمرے میں چلی گئی۔ ہیں کیسا بددماغ انسان تھا وہ، جسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، جسے کسی کی ٹوٹی ہوئی رشتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگر اسے فرق پڑتا تھا تو صرف اپنی محبت سے، اپنی انا سے، اور وہ کبھی بھی محبت نہ کر لینے والا شخص ایک لمحے میں محبت کر بیٹھا۔ کم سے کم وہ تو اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتی تھی، سو اس وقت تک تو وہ اس کی بات کو صرف مذاق کا رنگ دے رہی تھی، اور وہ اگلے روز حقیقت میں اپنے باپ کے سامنے کھڑا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ جائیں، ورنہ میں اکیلا بھی جا سکتا ہوں۔ وہی لہجہ، پشت پر بندھے ہوئے ہاتھ۔ شہاب صاحب حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ تم پاگل ہو گئے؟ تم جانتے ہو سوسائٹی میں ہماری عزت ہے، ہمارا نام ہے، مقام ہے، اور تم اسے مٹی میں ملانا چاہتے ہو؟ ایک لمحے کے لیے ہلکا سا ہنسا۔ محبت سے شادی کر لینے سے کیا نام اور مقام مٹی میں مل جایا کرتے ہیں؟ الٹی کھوپڑی کے مالک شخص کا الٹا ہی جواب۔ شاہ صاحب نے صاف انکار کر دیا تھا کہ اس کے ساتھ نہیں جائیں گے، سو اس نے کہہ دیا کہ وہ خود چلا جائے گا اور پھر نکاح کروا کر اس لڑکی کو یہاں لے آئے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اس شام شاہ نواز صاحب کے اس بوسیدہ سے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ بڑی سی گاڑی گاؤں کے حدود کے باہر ہی رک گئی، کیونکہ اتنی تنگ و تاریک گلیوں میں اتنی بڑی گاڑی کا آنا ہی ناممکن تھا۔ شاہ نواز صاحب نے خود دروازہ کھولا۔ وہ کافی دیر حیرت سے اس شخص کو دیکھتے رہ گئے جس کی پشت پر کھڑے ہوئے گارڈ اسے عجیب روب دے رہے تھے۔ جی فرمائیے۔ انہوں نے شائستگی سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، جس وقت بالکل نرم تھا۔ کیا ہم اندر چل کر بات کر سکتے ہیں؟ میں بالاج خان ہوں۔ وہ خود ہلکا سا تذبذب کا شکار تھا۔ اس وقت اسے اپنے تعارف کسی حیثیت سے کروانا چاہیے، اور شاہ نواز صاحب اس لیے پریشانی کا شکار تھا کہ وہ اس انجان سے عجیب شخص کو اپنے گھر میں ایسے نہیں لے جا سکتے تھے۔
دیکھیے خان صاحب، کیا آپ کو کوئی کام ہے یا کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ وہ شاید خوف اور پریشانی کے ملے جلے امتزاج سے بات کر رہے تھے۔ دیکھیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بہت ضروری بات ہے، ہم اندر چل کر بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ ان کی نظروں کے اتکاس کو سمجھ کر اس نے گارڈ کو باہر ہی رہنے کا اشارہ کیا اور خود اپنی شال کو سنبھالتے ہوئے سر جھکا کر اس دروازے سے گزرتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ کچا صحن ایک جانب پھولوں کی تیاری کو وہ راستہ کیا گیا تھا جہاں ہر رنگ کے خوبصورت پھول عجیب سجاوٹ دے رہے تھے۔ چھوٹے سے کچن سے آنے والی کھانے کی خوشبوئیں اور ہونے والی کھٹ پٹ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہاں کھانا بنا رہا ہے۔ شاہنواز صاحب برآمدے میں پڑی چارپائیوں کے قریب گئے اور چارپائی پر جم کر بیٹھ گئے۔ شاید گھر میں کسی انجان شخص کی آمد نے اس چھوٹے سے گھر کے سارے باسیوں کو آگاہ کر دیا تھا، سو کچن سے اس نازک لڑکی نے جھانک کر دیکھا اور پھر لبوں کو دانتوں میں دبا کر پلٹ آئی۔ یہ تو وہی شخص تھا جسے اس نے مہرو کے گھر دیکھا تھا، مہرو کا خالہ زاد اور زرتاشا کا منگیتر۔ نعیمہ بیگم کی خراب طبیعت کی وجہ سے آج وہ یونیورسٹی نہیں جا پائی، اس لیے اس بات سے بے خبر تھی کہ زرتاشا کی منگنی ہوئی یا نہیں، لیکن پھر سر جھٹکتے ہوئے اس نے چائے کا پانی چڑھا دیا۔ غالباً یہ خاص مہمان تھے اور ابا نے ابھی کچھ دیر تک چائے کے لیے کہنا تھا، سو وہ خود ساختہ سوچ کے تحت چائے کا پانی چڑھا چکی تھی۔ نعیمہ بیگم نے بھی کمرے سے جھانک کر دیکھا اور پھر کچھ پریشان سی ہو کر شاہنواز صاحب کے ساتھ آ کر ٹک گئی۔ میں یہاں آپ کی بیٹی یعنی نورالعین کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں آپ کی بیٹی سے، اس نے بغیر کسی تمہید باندھے کہہ دیا تھا، بغیر کسی وضاحت کے۔ ان کے سر پر ایسا بم پھوٹ چکا تھا کہ وہ ساکت بیٹھی ہوئی شخص کو دیکھ رہے تھے۔ اس کی شان و شوکت کا تو اور اس کے رعب و دبدبے سے تو پہلے ہی وہ واقف ہو چکے تھے، اب وہ جس طرح لحاظ سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا تھا، اس چیز نے شاہنواز صاحب کو مزید پریشان کر دیا۔ میں سمجھا نہیں آپ کی بات، یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے ہر درجہ اپنے لہجے کو نارمل رکھا تھا، لیکن ایک 60 سالہ شخص کے لیے یہ ایک جھٹکا ہی ثابت ہوا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ پریشانی کا شکار ہوں گے، لیکن میں آپ سے صاف اور حقیقی بات کرنے آیا ہوں۔ میں آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہوں اور اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ نعیمہ بیگم نے سختی سے اپنے منہ پر ہاتھ جما لیا تھا، پھٹی پھٹی نظروں سے شہزادے اور مخروری کو دیکھتی رہیں اور پھر اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ ان کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ آج تک پورے علاقے میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، سب لوگ ان کی بیٹی کے لیے کون کون سی باتیں کریں گے۔ اس کے اپنے بھائی کی اس قدر واقف نہیں تھی، لیکن ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ وہاں سے رخصت ہوا تو شاہنواز صاحب پر عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نورالعین پر عجیب سی گھبراہٹ طاری ہو گئی جب اس کی ماں نے اسے سب کے متعلق بتایا۔ وہ 19 سالہ معصوم لڑکی کبھی بھی اندازہ نہیں لگا سکتی تھی کہ کوئی مغرور سردار اس کے لیے اس کے دروازے تک چلا آئے گا۔ یہ آخر ہو کیا رہا تھا؟ اس کے پاس موبائل نہیں تھا کہ وہ فوراً مہرو سے رابطہ کر لیتی۔ وہ شخص تو مہرو کی بہن کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والا تھا، اور یوں پھر اس کے دروازے پر آ گیا۔ دل بس بے ترتیبی سے دھڑکتا جا رہا تھا اور دھڑکتے ہوئے دل کی پریشانی ہر لمحے کے ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ وہ رات اس نے عجیب پریشانی میں کاٹ دی، حسین آنکھیں خوف کے حصار میں تھیں۔ اس کے ساتھ کیا کیا جاتا یہ سردار؟ اپنے سرپرے رویے کے ساتھ اس کی زندگی میں کون سے کانٹے بھر دیتا، اسے اس بات کا تو اندازہ نہیں تھا، لیکن دوسرے روز یونی کے گیٹ پر اسے دیکھ کر حقیقت میں اس کی جان لبوں تک آ گئی۔ وہ قدم اٹھا کر اس کے سامنے آیا اور اس کے بازو کو پورے حق سے تھام لیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کچھ ایسا تھا اس کے لہجے میں، کانپتے ہوئے بس اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اس کے لبوں نے ہلنے کی کوشش کی تھی، لیکن الفاظ حلق نہیں، دم توڑ کے کسی پتھر کی طرح اس کے ساتھ چلی آئی اور پھر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی سائڈ پر لگاتے ہوئے پلٹ کر اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھو، تمہیں مجھ سے خوف آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے بابا سے بات کر چکا ہوں۔ اگر وہ انکار کریں گے تو میں نہیں مانوں گا، لیکن اگر تم انکار کرو گی کسی وجہ کے ساتھ تو شاید مجھے خاموشی اختیار کرنا پڑے، لیکن اس سے پہلے تمہیں مجھے ایک وجہ دینی ہوگی۔ وہ بڑے مضبوط لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اس کی پریشان سی لٹیں اس کے معصوم چہرے پر پھیلی ہوئی تھیں اور مہاراج کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ اس کے معصوم چہرے پر پڑی ہوئی لٹوں کو ہاتھوں سے چھو لے، اس کے کپ کپاتے ہوئے لبوں کو اپنے لبوں سے سکون دے دے، مارے گھبراہٹ کے اس کے شفاف گردن پر پسینے کے بوندیں اپنے لبوں سے چن لے، لیکن خود پہ ضد کرتے ہوئے وہ بس نظروں سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کی حسین آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھر گئیں، آنکھوں کے کنارے بھیگ اٹھے تھے اور بالآخر اس نے بڑی ہمت جمع کرتے ہوئے اس سے التجا کی تھی، پلیز مجھے گھر چھوڑ دیں،
مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، اس وقت اتنے خوف کا شکار تھی کہ اس کے سامنے کچھ نہیں کہہ پائی۔ وہ نہ بولنے والا شخص اس کے سامنے محبت کا قصہ چھیڑ گیا۔ سرخ پردے چہرے کے ساتھ وہ اسے فرار کا راستہ چاہتی تھی۔ وہ شخص نہیں جانتا تھا کہ اسے کس قیامت سے دوچار کر رہا ہے۔ گاڑی اسی راستے پر نکلتے ہوئے گاؤں کے حدود کے باہر ہی رک گئی۔ وہ گاڑی سے اترنے لگی تھی جب اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کا رخ اپنی جانب موڑ دیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ چاہے یہ ایک نظر کی محبت ہے لیکن یہ آخری نظر تک قائم رہے گی۔ صرف میرا یقین کر لینا۔ سرخ چہرے اور روتی آنکھوں سے اس نے اس ضدی شہزادے کے چہرے کو دیکھا تھا جو اس میں بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ گھر میں کون سی آگ لگی تھی، پورے رشتہ دار کون سی باتیں کر رہے تھے، پورا خاندان تباہی کے دہانے پر کھڑا تھا، لیکن اسے صرف اپنی محبت کی فکر تھی۔ اس کی گاڑی سے نکلتے اس کا بڑا بھائی اسد اسے دیکھ چکا تھا اور ایک بار پھر گھر میں بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اسد، جنہوں نے آج تک اپنے گھر سے نکل کر ان تینوں کی خبر نہیں لی تھی، اس روز باپ کو صاف لفظوں میں کہنے کے لیے اب آ گیا کہ وہ اپنی بیٹی کو آزادی دے کر ان کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ ان کی عزت کا سوال ہے، لہٰذا آج کے بعد وہ یونیورسٹی نہیں جائے گی۔ آنے والا ہر دن اس پر تنگ ہو گیا اور ٹھیک ایک ہفتے کے اندر اندر وہ شہاب صاحب اور آسیہ بیگم کو بھی ان کے گھر لانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ چھوٹے گھر کے چھوٹے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر ہی شہاب صاحب کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ شاہ نواز صاحب کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ علاقے بھر میں ان کی بیٹی کے متعلق باتیں ہو رہی تھیں۔ وہ شخص خود نہ جانے کتنی مرتبہ اس کے دروازے پر آ چکا تھا، یونیورسٹی میں سے ملاقات کرنے کے لیے آ جاتا، مہرو سے بات نہیں کر رہی تھی، اذیتوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور اس روز شاہ نواز صاحب نے اقرار کر لیا۔ اس وقت وہ گمسم سے اپنے کمرے میں سر جھکائے افسردہ بیٹھی تھی جب شاہ نواز صاحب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ بابا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ رو پڑی اور انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ہر لڑکی کو اپنے نصیبوں سے گھبرانا چاہیے میرا بچہ۔ تمہارے بابا نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے بے تحاشا محبت کی ہے۔ جو تمہارے لیے ساری دنیا سے لڑ سکتا ہے وہ تمہیں ضرور ایک محفوظ سہارا دے گا۔ سب کچھ اپنے اللہ پر چھوڑ دو، بھی جان، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے ایک تسلی کا دامن تھام کر وہ چپ رہ گئی اور اسی ہفتے کے اختتام پر بلاخر وہ دن بھی آ گیا جب اس کے ہاتھ پر شخص کے نام کی مہندی لگا دی گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس خاموش مہندی نہ جانے کتنوں کے دل توڑ دیے۔ زرتاشا آپے سے باہر تھی، اس روز کے بعد اس نے باہر آنا ہی چھوڑ دیا۔ سلیم صاحب کے تعلقات شہاب صاحب کے ساتھ پہلے جیسے نہیں رہے تھے، لیکن شائستہ بیگم کب تک اپنی بہن سے ناراض رہ سکتی تھیں؟ حالانکہ وہ جانتی تھیں کہ سب بھی ان کی بہن کا قصور نہیں ہے۔ مہرو خاموشی اختیار کرتے اس بات کو دلی میں دبا لیا کہ وہ لڑکی کون ہے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی اپنی بہن کو تکلیف دیں۔ انہوں نے نکاح میں تو خاک آنا تھا، لیکن پھر بھی شائستہ بیگم نے کافی حد تک آسیہ بیگم سے اپنی ناراضگی ختم کر دی تھی۔ اب پہلے کی طرح آنا جانا اور ملاقاتیں تو نہیں ہو سکتی تھیں، لیکن وہ کال پر بات کر سکتی تھیں، اور یہ بات بھی زرتاشا کو ہرگز گوارا نہیں تھی۔ اس کی مغرور کھڑی ناک ابھی بھی وہیں قائم تھی۔ آخر وہ کس طرح اسے اگنور کر سکتا ہے؟ وہ کس طرح اسے ٹھکرا سکتا ہے؟ وہ شخص جب تک اس کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گا وہ اس کی زندگی کو اجیرن کر دے گی، اسے کبھی بھی سکون کا سانس نہیں لینے دے گی۔ اور یہ اس کی ضد تھی، اور ان تمام ضدوں اور نفرتوں کے انبار کے ساتھ وہ اگلے روز روسی لباس میں سجی اس لڑکی کو اپنے نام کروانے چلا گیا۔ اس رات ماری شدتوں کی اسے نیند ہی نہیں آئی۔ خوبصورت حسین خوابوں نے اسے بات پہ مسکرانا سکھا دیا تھا۔ پہلی نظر میں محبت ہو جایا کرتی ہے، یہ کوئی کمال نہیں، یہ بس ایک ایسا حادثہ ہوتا ہے جو دل کو قید مسلسل میں مبتلا کر دیتا ہے، اور پھر دل اس شخص کی قید میں چلا جاتا ہے جسے ہم صرف ایک بار نظر بھر کر دیکھتے ہیں، اور پھر وہ ہمیں اپنی نظروں میں قید کر لیتا ہے، اور وہ بھی قید ہو چکا تھا۔ کمرے کو سرخ گلابوں سے سجاوٹ دی گئی۔ اس پورے گھر میں اگر اس کی خوشی میں کوئی خوش تھا تو صرف بھی جان تھی، جنہیں صرف اس کی خوشی سے فرق پڑتا تھا، اور یہ بات وہ بھی جانتا تھا۔ اس روز اپنے سارے جملے حقوق اس کے نام منتقل کروانے کے بعد اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پر اس کی دلہن کے روپ میں بیٹھی تھی۔ جانے کیوں دل اندیشوں میں مبتلا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس طرح اس کے ساتھ رویہ اختیار کرے گا۔ وہ ظالم وڈیرا شخص اس کے خوابوں کو روند کر چلا جائے گا، اسے اپنی ملکیت سمجھتے ہوئے صرف خود کو سکون سے متعارف کروائے گا، یا اور اس کے بعد ایک خاموشی، طویل خاموشی۔ آج اس کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ مرد کے لیے اپنی محبت کو پا لینا ایک ایسا جشن ہے جو اس کی آنکھیں بنایا کرتی ہیں۔ اس کی آنکھوں کی چمک بتا دیتی ہے کہ دل کس قدر محبت سے لبریز ہے۔
وہ مغرور سردار اس کے سامنے بیٹھا تو اس کی مغروری باہر ہی رک گئی اور اس خوفزدہ لڑکی کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر وہ اپنی آنکھوں سے لگا کر ان پر بوسے دے چکا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور چونکتے ہوئے شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کے لیے بے پناہ محبتوں کے دم بھرتا تھا۔ تم سردار بالاج کی سردارنی ہو، میری محبت، تم جانتی ہو کہ میں نے تمہیں کس قدر مشکل سے حاصل کیا ہے؟ اور وہ ہلکا سا مسکرائی۔ بمشکل پلکیں اٹھا کر اس نے بالاج کے چہرے کو دیکھا تھا۔ 1 مہینے کی طویل کوششیں، ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے وہ طنز کر رہی ہے اور اس کے قریب ہوتے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام چکا تھا۔ تم جانتے ہو 1 مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں، کتنے منٹس ہوتے ہیں، کتنے سیکنڈز ہوتے ہیں، اور سیکنڈز میں کتنے لمحے ہوتے ہیں۔ ہر لمحے میں نے تمہیں کھونے کا اندیشہ دیکھا ہے، ہر نکلتے سورج کے ساتھ میں نے تمہیں دیکھنے کی آرزو کی ہے۔ 1 مہینہ کم نہیں ہوتا، کسی عاشق سے پوچھ کر دیکھو، وہ شخص جو اپنی محبت کو صرف حاصل کر لینا چاہتا ہو۔ بے قراری سے اس کے قریب ہو کر اس پر چھایا جا رہا تھا اور وہ خوف سے دہلتے اس کے سینے پر ہاتھ جما چکی تھی۔ کیا یہ سب کچھ مجھے پانے کے لیے تھا؟ وہ بے ساختہ کہہ اٹھی۔ اگر تھا تو اس میں غلط کیا ہے؟ میں نے تمہیں پا لیا، اب تم سردار بالاج کی سردارنی ہو۔ اسے قریب کرتے ہوئے اس کی گود میں اپنا سر رکھ چکا تھا، اس کی مخروطی انگلیوں کو اپنے بالوں میں چلانے لگا اور وہ محویت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا محبت اتنی بااثر ہوتی ہے سردار صاحب؟ اور اس کے نازوں سے ہاتھ کو تھام کر اپنے لبوں سے لگا کے اس کے لبوں کا اثر تھا کہ وہ اندر تک کام کر رہے گی۔ محبت اس سے بھی زیادہ بااثر ہوتی ہے، محبت چٹانوں کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا کرتی ہے۔ تم نے سردار بالاج کی چٹان جیسے دل کو توڑ دیا، کیا تمہیں ابھی بھی محبت پر شک ہے؟ اس پر جھکتے اس کی دھڑکنوں کو چھو رہا تھا، اس کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھیں کہ وہ شخص کی دھڑکنوں کے شور کو سن سکتا تھا۔ کیا میرے قدم کسی کے خوابوں پر جمائے گئے ہیں؟ وہ بے تحاشا خوفزدہ تھی اور اس نے اٹھتے ہوئے نرمی سے اس کے ابوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ وہ احساس جسے محسوس کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا اور کانپتی اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اس پر اپنی بے قراریوں کو نچھاور کر رہا تھا، اس کے وجود سے جیلی سے آزاد کرتے اس کے خوبصورت چمکیلے بالوں کو پشت پر بکھیر کر اب سے بے تحاشا محبت کرتا چلا گیا۔ تو میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری عورت ہو، جو بھی آیا میں صرف اپنی ضد کی بنا پر آیا اور نکل گیا۔ مجھے کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے تمہارے آنے جانے سے فرق پڑتا ہے۔ اس کی محبتوں میں سختی جا رہی تھی اور اس کی اکلوتی محبتوں کی وارث تھی اور ہرگز بھی احسان فراموش نہیں تھی۔ اگر خدا نے اس پر اتنا بڑا احسان کیا تھا، اسے ایسے شخص سے نواز دیا جس کا میں صرف خواب دیکھ سکتی تھی، اور خدا نے وہ شخص تمام محبتوں کے ساتھ اس کے حوالے کر دیا۔ اگلی صبح بے تحاشا حسین تھی۔ رات کے سارے خدشے وسوسے جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ اس شخص کی محبت نصیب ہو گئی، اس پر ٹوٹ کر برسا اور اس کی محبت میں بھیگتی چلی گئی۔ اس کے بازوؤں سے اس کی بازوؤں کی قید سے آزاد ہو کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی جب آلات نے اسے اپنے اوپر کھینچ لیا، اس کے سینے سے آ لگی۔ اتنا حسین خواب دیکھ رہا تھا میں، اور تم نے مجھے بیدار کر دیا۔ خیر کوئی بات نہیں، خواب سے حقیقت زیادہ خوبصورت ہے۔ تو میری سانسوں کو معطر کر رہی ہوں۔ اس کے بے تحاشا قریب ہو کر اس کے چہرے کو سرخ کرتا چلا جا رہا تھا۔ رات اس کی بے باکی یاد آنے پر وہ خود میں سمٹتی چلی گئی۔ بالاج پلیز، وہ ہلکا سا منمنائی تھی، لیکن بالاج اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ نہیں بالاج کی جان، کچھ دیر تو تمہیں میری محبتوں کے احساس میں جینا پڑے گا، تاکہ صبح کا آغاز میری امیدوں کے مطابق حسین ہو۔ اس کے لبوں پر جھکتے اپنی ساری دوری کو مٹا کر اس کے بالوں کو خوشبو کو اپنے اندر اتارا تھا، اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے وہ اسے پہلی کے مزید مخمور ہوتا چلا جاتا جو فوراً دور ہوتے اس کے لبوں پر ہاتھ جما گئی۔ اب پلیز جانے تھے مجھے، وہ التجا کر رہی تھی اور بھلا کیسے اس کے التجاؤں کو ٹھکرا سکتا تھا۔ سو اس کی بات مان کر ہلکا سا مسکرایا اور وہ بیڈ سے اترتی چلی گئی۔ شہاب صاحب خاموش تھے۔ اس کے ماں باپ اور بھابیاں رسم کے مطابق ناشتہ لے کر آئے۔ ان کا استقبال اچھے سے کیا گیا، لیکن استقبال صرف بالاج اور بی جان کی طرف سے تھا۔ آسیہ بیگم کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ شہاب صاحب اپنا ناشتہ مکمل کرنے کے بعد کمرے میں چلے گئے۔ وہ بوجھے ہوئے چہرے کے ساتھ بیٹھی رہی، لیکن اس شخص کی گمجوشی ہر ایک چیز پر بھاری پڑ گئی اور لمحے بھر میں پیدا ہوئی بدگمانی فوراً رفو چکر ہو گئی۔ وہ شخص کی محبتوں ہی کے زیر اثر جینا چاہتی تھی، دوسروں کے دل میں کیسی جگہ بنانی ہے اس بات کو بخوبی بھانپ لیتی۔ ابھی اسے ساری زندگی یہی سب کچھ کرنا تھا، لیکن اس سے پہلے اسے بالاج کے ساتھ ایک حسین زندگی کا آغاز کرنا تھا۔ کیا میری جان اداس ہے؟
کمرے میں داخل ہوتی اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کرتے اس کے شانے پر ٹھوری رکھ کر پوچھنے لگا، کیا آپ کو لگتا ہے میں انکل اور آنٹی کے دل میں جگہ بنا پاؤں گی؟ وہ اپنا خدشہ بیان کرتے اسے پلٹ کر دیکھتی رہ گئی۔ تم نے بھی سردار بالاج کے دل میں جگہ بنا لی ہے تو تمہارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ ان سے محبت کرو گی تو بدلے میں تمہیں محبتوں سے نوازیں گے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے بالاج۔ اس کے ہلکے گلابی لب اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ گئے۔ آئی لو یو سو مچ میری سردارنی۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کے سارے خدشے ختم کر گیا۔ خان وہ گھبرائی اور اس کی گھبراہٹ کو پی کر اسے پرسکون کر گیا۔ اس روز اس نے طے کر لیا تھا وہ شخص کے ساتھ مراسم قائم کرنے کے بعد اس کے گھر والوں کے ساتھ بھی تعلقات استوار کرے گی، لیکن آسیہ بیگم کا رویہ دن بدن بد سے بدتر ہوتا چلا گیا۔ شہاب صاحب پھر بھی خاموشی اختیار کر لیتے۔ اگر اس گھر میں اس کے ساتھ کوئی محبت اور اپنائیت سے پیش آتا تھا تو وہ صرف بی جان تھی۔ بالاج اس کے لیے محبتوں کا وہ گہوارہ تھا جو کبھی کم نہیں پڑ سکتا تھا۔ وہ ہر شام اسے اپنی لپیٹ میں لیتے اس پر اپنی محبتیں نچھاور کرتا، اس کے ساتھ دور تک ہاتھ پکڑ کر چلتے۔ اس گزرے ہوئے ایک ہفتے میں ہی اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس شخص کی مانگی ہوئی ایسی منت ہے جس کے پورا ہونے کے بعد وہ ساری زندگی خدا کا شکر گزار رہے گا۔ وہ ایک ہفتہ اس کی زندگی میں خوبصورت ترین ہفتہ تھا۔ ساری نفرتوں کو بھلا کر وہ صرف اس شخص کی محبتوں کے زیر اثر جی رہی تھی۔ جب اس روز ارتاجہ نے اس گھر میں آ کر وہ قیامت برپا کر دی جس کے متعلق اس نے سوچا بھی نہیں تھا، اس وقت وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی جب زرتاشا آگے بڑھی اور اسے کھینچتے ہوئے فرش پر پھینک دیا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت کیسی ہے کہ تم یہاں میرا مقام حاصل کر سکو؟ اچھا تو یہ تم ہو جس کی وجہ سے مجھے بالاج نہیں ٹھکرا دیا۔ تمہاری وجہ سے میری اتنی تذلیل ہوئی۔ اس کے بالوں کو نوچتے ہوئے بے تحاشا چیخ رہی تھی۔ بی جان آگے بڑھی اور اس نے بی جان کو بھی دھکیل دیا تھا۔ خبردار آپ اس معاملے میں نہیں بولیں گی۔ بس اسے انہوں نے آسیہ بیگم کو پکارنا شروع کر دیا، لیکن آسیہ بیگم اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں آئی۔ انہیں لگتا تھا کہ لڑکی سب کچھ ڈیزرو کرتی ہے، سو اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ شہاب صاحب کے ساتھ وہ آفس میں تھا، اگر وہ یہاں ہوتا تو یقیناً اس لڑکی کے ہاتھ توڑ دیتا جس کے ہاتھ اس کی بیوی کے گریبان تک جا پہنچے۔ تم جانتی ہو تم جیسی گھٹیا بد کردار مڈل کلاس لڑکیاں ہم جیسی لڑکیوں کے گھر آنا جانا شروع کرتی ہیں تاکہ ہمارے لڑکوں پر ڈورے ڈال سکیں۔ تم نے بالاج کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا صرف دولت کی خاطر۔ تم ہو کون؟ تمہاری اوقات کیا ہے جو تم یہاں موجود ہو؟ وہ چیختی اس پر برس رہی تھی اور خوف زدہ ہوتے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ کچن میں جا کر اس نے اپنے ہاتھوں کو سیاہ کر دیا اور سیاہ کالک لا کر اس کے چہرے پر لگاتی تھی۔ اس کا حسین ترین چہرہ جو کسی کا محبوب ترین چہرہ تھا لمحے بھر میں سیاہ ہو گیا۔ اس کا دل بیٹھ چکا تھا۔ تم اسی طرح اپنے باپ کے گھر واپس جاؤ گی، اسی طرح تم جاؤ گی تاکہ تمہارا باپ تمہیں اس حال میں دیکھے۔ وہ آسیہ بیگم کو پکار رہی تھی، لیکن آسیہ بیگم نے جیسے کانوں میں روئی ڈال رکھی تھی، جیسے ان کی اس آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرا ہی نہیں رہی تھی۔ انسان نفرت میں اس حد تک چلا جاتا ہے اسے اندازہ نہیں تھا۔ دھکیلتے سے دروازے کی جانب لے گئی۔ جب داخلی دروازے سے شہاب صاحب اندر داخل ہوئے اور حیرت اور بے یقینی کا شکار کھڑے رہ گئے۔ پلیز مجھے بچا لے، وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ یہ تو سچ شکر ہے کہ ابھی تک وہ گھر نہیں آیا تھا۔ ایک میٹنگ کے سلسلے میں آج وہ دیر سے آنے والا تھا، ورنہ نہ جانے یہاں کون سی قیامت کھڑی کر دیتا۔ شہاب صاحب نے اسے نرمی سے پکڑ کر اپنے پیچھے کھڑا کر دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے زرتاشا، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ لاکھ نفرتیں سہی، لیکن وہ اب ان کی بہو تھی اور عزت دار گھرانے کے لوگ اپنی بہوؤں کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ خبردار اگر آپ ہمارے درمیان میں آئے تو میں آپ کے ساتھ بہت برا پیش آؤں گی۔ حسن شہاب صاحب کا نیاز کیے بغیر چیخ کر انہیں وارن کیا تھا۔ بی جان منہ پر ہاتھ رکھے روئے جا رہی تھی۔ شٹ اپ، تم جاؤ یہاں سے، میں تمہارے باپ سے بات کروں گا۔ اس قدر بدتمیز اور بد لحاظ لڑکی ہو تم۔ اور اس نے آگے بڑھ کر شہاب صاحب کی گریبان کو پکڑ لیا۔ وہ چیخ رہی تھی ذاتی انداز میں جیسے وہ پاگل ہو چکی ہو۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے بدتمیز کہنے والے؟ بدتمیز اور جاہل آپ کا بیٹا ہے جسے تمیز نہیں ہے، جو کسی بھی گندی نالی کے کیڑے کو آپ کے گھر میں لا کر پروان چڑھانا چاہتا ہے۔ آسیہ بیگم باہر نکلی اور بمشکل اسے شہاب صاحب سے الگ کرواتے ہوئے باہر بھیجا تھا۔ ڈرائیور کو انہوں نے کہا تھا کہ اسے گھر چھوڑائے۔
شہاب صاحب نے پلٹ کر نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے کمرے میں جانے کے لیے کہا تھا۔ وہ پہلی بار اس معصوم سی لڑکی کے سامنے بے حد شرمندہ تھے اور پھر بی جان کو اپنے ساتھ لگا کر انہیں کمرے میں لے گئے۔ بی جان نے ساری بات ان کے سامنے رکھ دی تھی۔ پہلی بار انہیں اپنے بیٹے کا انتخاب درست لگا۔ پہلی بار انہیں اندازہ ہوا تھا کہ اپنی بیٹی کی زندگی میں کون سا زہر گھولنے والے تھے۔ کمرے میں آنے کے بعد وہ بے تحاشا رو پڑی۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر نہ جانے کتنے آنسو اس نے بہا لیے تھے۔ اپنے چہرے کو صاف کرنے کے بعد کمرے میں آئی۔ آج اسے یہ سب کچھ اپنی اوقات سے باہر لگ رہا تھا۔ اس نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ محبت کی بھی کوئی اوقات ہوتی ہے۔ وہ بالات سے محبت کرنے لگی تھی، وہ اس کا شوہر تھا۔ خدا نے اسے بالات سے نوازا تھا، اس کی تقدیر میں لکھا۔ اس نے خود سے آرزو نہیں کی تھی۔ وہ شخص اسے پانے میں کامیاب ہو گیا، وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اپنا سارا سامان سمیٹنے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا صاف صاف لفظوں میں بالات سے کہہ دے گی کہ اس کے قابل نہیں ہے۔ وہ اپنی حیثیت کی کسی بھی لڑکی کے ساتھ اپنے خوابوں کو تکمیل کا درجہ دے دے۔ اس وقت کمرے سے باہر جانے لگی تھی جب بی جان نے اس کا راستہ روک لیا۔ چلو اندر، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اور ان کا حکم بھلا وہ کیسے ٹال سکتی تھی؟ وہ ہستی تھی جنہیں اس کا شوہر محبوب رکھنا تھا۔ انہیں نرمی سے اسے بیڈ پر بٹھاتے اس کے ہاتھ کو تھام کر بوسہ دیا۔ میری جان، کیا بالاج کی محبت اتنی ہلکی ہے کہ اس پر کسی کی بدتمیزی بھاری پڑ جائے؟ اس نے روتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں ان کے قابل نہیں ہوں۔ ہماری حیثیت میں بہت فرق ہے اور آج مجھے اس بات کا اندازہ ہوا ہے۔ اس کا چہرہ رو رو کر سرخ ہو چکا تھا۔ لوگ صرف تمہیں راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں اور یہ راستہ خالی چھوڑ کر تم انہیں رہنے کے لیے صرف مقام دے رہی ہو۔ اسے آسیہ بیگم کے رویے پر بھی افسوس تھا۔ بی جان نے اسے سمجھاتے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ان کے کندھے پر سر رکھ کر بری طرح سے سسک پڑی۔ اس میں میری خواہش نہیں تھی، یہ صرف بالاج کی خواہش تھی۔ بی جان، اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، تو کیا برا جب تمہاری خواہش نہیں ہے؟ اور وہ بھلا کیسے انکار کر سکتی تھی؟ اس کے چہرے کے سرخ رنگ بھی بتا رہے تھے کہ دل میں بالاج کا مقام کتنا بڑا ہے۔ مجھے لگتا ہے میرا یہاں سے چلے جانا بہتر ہے۔ لیکن بی جان نے اسے روکتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ وہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ اپنی محبت کو اگر پا لیا ہے تو مضبوطی سے اس پر قائم رہے گی۔ کب تک بزلوں کی طرح پیٹ دکھا کر بھاگتی رہے گی؟ اگر وہ ایک بار بھاگ جائے گی تو آنے والا ہر پتھر اسے کان سمجھ کر توڑتے ہوئے اس کی زندگی میں داخل ہو جائے گا۔ ان کی باتوں کو سنتے ہوئے وہ کچھ پرسکون سی تھی۔ اسے اچھا لگا تھا بی جان کا ساتھ اس قدر شفیق احساس۔ وہ رات دیر سے گھر آیا، ڈنر بھی اس نے باہر کلائنٹ کے ساتھ ہی کر لیا تھا، تو دیر تک اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ دن بھر کی ذہنی اذیت کے باعث اسے بخار ہو رہا تھا۔ اس کے قریب آ کر اس نے سب سے پہلے جھک کر اس کے ماتھے کو چوما اور جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ اس کا جسم گرم ہے۔ اس نے فوراً اسے بیدار کیا تھا۔ کیا ہوا جانا، کیا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ وہ اس کی سر آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں بس سونا چاہتی ہوں بالاج، مجھے بس آرام کرنے دیں۔ اس نے نرمی سے اسے اپنے سینے پہ لٹا لیا اور آنکھیں بند کرتے سو گئی۔ اگلا پورا دن ہر کام سے بے خبر ہو کر اس نے صرف اپنی بیوی کی خبر گیری کی تھی۔ لمحہ لمحہ اسے دستیاب رہا۔ ہر پل اس نے یہی جاننے کی کوشش کی تھی کہ آخر کیوں جلد بیمار ہو گئی ہے۔ آسیہ بیگم بھی 2-3 بار اس کی عادت کی جس کے کمرے میں آئیں۔ شاید وہ کل کی وجہ سے شرمندہ تھیں یا پھر یہ چاہتی تھیں کہ اپنے شوہر کے سامنے اس بات کا تذکرہ نہ کریں۔ لیکن اسے غلط اور گھٹیا سوچ کی مالک لڑکی کا رد عمل سوچتے ہوئے اس نے اگنور کر دیا تھا۔ اگلی بار اگر دوبارہ اس کے سامنے آئے گی تو ڈٹ کر کھڑی ہو جائے گی۔ جن ہاتھوں کو اس کے نازک وجود پر اٹھاتی رہی ان ہاتھوں کو موڑ کر توڑ دے گی، لیکن بالا کی طرف اٹھی ہوئی یہ کسی کی نظر کو برداشت نہیں کرے گی۔ اب اس کی طبیعت بہتر تھی تو وہ خود اس کے سامنے بیٹھا اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو ایک ہی دن میں درد ہو گیا تھا۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ تاکہ تمہارے سردار کو چین آئے۔ وہ حقیقت میں بے سکونی کا شکار تھا۔ آگے بڑھتے اس کے سینے پر سر ٹکا کر اس نے سکون سے آنکھوں کو موند دیا۔ خانہ، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ کبھی کسی بھی راہ پر آپ مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اپنا مخملی ہاتھ اس کے سامنے پھیلا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ وہ شدید بدمزہ ہوا۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں اور ہو سکتا ہے کہ بار بار پوچھتی رہوں کیونکہ میں آپ کو کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں اور اس کی آنکھوں کو پڑھتے ہوئے وہ ایک بار پھر بے قراری سے پوچھ گیا، کیا کچھ ایسا ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ واقعی وہ شخص کی سوچوں پر قابض تھا۔ وہ ہر چیز پڑھ سکتا تھا جس سے صرف سوچ سکتی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ کو بتایا جائے، اور اگر ایسا کچھ ہوگا بھی تو اب آپ کی سردارنی خود اسے ہینڈل کر لے گی۔
اس کی بات سن کر ہلکا سا مسکرایا اور پھر اس کے رخساروں کو لبوں سے چھو لیا۔ وہ لمحے بھر میں سرخ ہوتے ہوئے اس سے دور جانے لگی اور سردارنی کو تھوڑا بہادر بھی بننا چاہے تاکہ اپنے سردار کی شدتوں کو محسوس کر سکے۔ اس شخص کی خوشبو اس کے حواسوں پر چھائی جا رہی تھی۔ آپ میرے لیے خدا کا کوئی معجزہ ہے، آپ کے بغیر آپ کے سردار نے کچھ بھی نہیں۔ اس نے اقرار کر لیا اور اس کے اقرار کرتے لبوں کو چھو کر سرشار ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ خوش تھی، اس کا سردار اسے میسر تھا، بیجان کی محبتیں اس کے ساتھ تھیں۔ شہاب صاحب کو ریلائز ہو چکا تھا کہ ان کی بیٹی کی پسند ہے۔ صبح مہرو نے کال کر کے اسے معافی مانگی تھی، شاید ہر ایک کو اس بات کا احساس ہو جائے، سب لوگ قسمت کا لکھا تسلیم کر لیں، اور اگر وہ خود ہی تسلیم نہیں کرے گی تو پھر یقیناً ان کا رشتہ ایک سوالیہ نشان بن کر رہ جائے گا، اور اسے کبھی بھی ایسے نہیں دیکھنا چاہتی تھیں۔ شام کو طبیعت کچھ بحال ہوئی تو اسے گھمانے کے لیے لے گیا۔ اپنے ہاتھوں سے گلابوں کے گجرے اس کی کلائیوں کی زینت بنا کر وہ اسے مبہم سا مسکراتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ جب اس نے اپنے نچلے لب کو دانتوں میں دبا کر اسے دیکھا تھا، خان کیا ہم گول گپے کھا سکتے ہیں؟ وہ یوں معصومیت سے پوچھ رہی تھی کہ انکار نہیں کر پایا۔ حالانکہ اس کی طبیعت بھی خراب تھی، لیکن پھر بھی ایک پر ایک گول گپا وہ کھائے جا رہی تھی اور وہ بس اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ آپ کھائیں گے؟ اس نے آنکھیں کھول کر اس سے پوچھا اور بلال نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مرد اپنی من پسند عورت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے جو کرنے کا کبھی اس نے تصور بھی نہ کیا۔ اور آج اگر سردار بالاد اس سے کوئی پوچھتا کہ محبت کو پا لینے کے بعد تکمیل کا درجہ کیا ہوتا ہے تو وہ بلا جھجک کہہ دیتا کہ اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے پالنا۔ اس معصوم سی لڑکی کی ساری خواہشوں کو پورا کر کے اسے اپنے ہاتھوں سے پالنا چاہتا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح من پسند عورت کو ایک مرد پال سکتا ہے۔ اب اس نے بولنا سیکھا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ اسے ساری عمر اسے سنتا رہے، محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر ایک ایسے راستے پر وہ جا رہا تھا جس راستے پر صرف اور صرف وفاداری تھی۔ محبت انسان کے بس میں نہیں ہوتی، یہ بس نظروں کا تصادم ہوتا ہے اور دل اسے محسوس کر لیتا ہے، لیکن محبت اگر حاصل کرنے کے بجائے خوفزدہ ہو جایا کرے تو محبتیں کیسی اور کے دامن میں ڈال دی جائیں گی اور پھر ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ اگر کبھی محبت ہو جائے تو ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں، آنے والی ہر تکلیف کو، ہر آزمائش کو ٹھوکر سے دور کرتے اس کی جانب قدم بڑھائیں تو خدا بھی آپ کا ساتھ دے گا، کیونکہ جب کوئی انسان کسی انسان کو سچے دل سے چاہتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اسے شخص سے ملانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ پروردگار آپ کا ساتھ چھوڑ دے، آپ سے فرشتوں میں وفاداری اور پھر بھروسے کے قائل ہو جائیں، رشتے خود بخود مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ امید ہے ہماری آج کی اسٹوری آپ کو پسند آئے گی۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیں، اور ہماری ایسی اسٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔